سوال ہمارا یہ ہے کہ اس کا شیڈیول کیسے بنائے کہ وہ ٹھیک سے پڑھے سر. اور مطلب ہم اس کو ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہے، لیکن وہ خود پڑھنا نہیں چاہ رہا سر، ایسا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بار فورس مطلب زبان سے تو بولنا ہی پڑتا ہے کہ بیٹا پڑھو. اور فجر میں اٹھنے والا بھی ایشو ہو رہا ہے. ابھی کیا جی عمر ہے اس کی؟ 7.5 سال کا ہے سر. 7.5 سال. ٹھیک ہے، جی تو آپ اس پہ جبر نہیں کیجیے، اور نماز کے معاملے میں بھی سختی کرنا 10 سال سے پہلے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک بچہ 10 سال سے پہلے نماز اسے یاد بھی ہو سکتی ہے، سیکھ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی 10 برس سے پہلے سختی کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو جب ہم سختی کرتے ہیں تو اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے، اس کام میں جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں بہت سہولت کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر ایک بچہ کسی صاحب علم سے باتیں کر رہا ہے تو اس کی زبردست لرننگ ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس اگر علم موجود ہے اور آپ بچے کو سکھانے کی، جبری طور پر کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کو سوال کرنے کی آزادی دیتے ہیں، وہ سوال آپ سے کرتا ہے جی اور اس کے سوالوں پر اس کے جواب میں کچھ بات چیت کرتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ کے پاس اس کے سوالوں کا جواب بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی ہوگا وہ سوال کرے گا، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آئیے ہم مل کر اسے کتابوں میں دیکھتے ہیں، یا کسی اور صاحب علم سے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں، یا اس کے اوپر اور ریسرچ کرتے ہیں. اسے سمجھ آئے گا کہ بھائی میری والدہ بھی کچھ لرن کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں. تو لرننگ جو ہے وہ مطلب ٹھیک ہے، لکھنا پڑھنا اسے آنا چاہیے. اب اگر فرض کیجئے میں چاہتا ہوں کہ لکھنے میں اس کی دلچسپی ہو یا پڑھنے میں اس کی دلچسپی ہو، آپ اپنے بچے کو ایک چھوٹا سا خط لکھیے، ایک چھوٹا سا آسان سے لفظوں میں، جن کو وہ تھوڑا سا پڑھ سکتا ہے، ایک چھوٹا سا اس کو کوئی میسج لکھیے، اور اس کا دل چاہے گا کہ اسے پڑھے. اور اگر اسے جی پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ اسے پڑھ کر سنائیے. تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب کوئی چیز اسے اس کے نام آتی ہے، اس کو مطلب آپ اس کو اگر ایک چھوٹا سا لیٹر دے رہے ہیں تو وہ انسان چاہے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے میرے لیے، وہ اسے پڑھنا چاہے گا. پڑھنے اور لکھنے اور مطلب سیکھنا جو ہے وہ ذرا بڑی چیز ہے، مطلب وہ اس کے اندر لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے اور بھی چیزیں آتی ہیں. تو کھیلنے سے بھی سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے، باتیں کرنے میں بھی سیکھنے کا بہت عمل ہوتا ہے، گھومنے میں بھی سیکھنے کا بہت عمل ہوتا ہے. میری بہت تفصیلی ویڈیو ہے کہ بچے سفر سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جی باتیں کرنے کے اوپر بھی میری ویڈیوز ہیں. اسی طرح کھیلنے سے بچے کیا سیکھتے ہیں اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہے. تو بس اس کا خیال کیجئے کہ اگر شوق آپ نے مار دیا اور کچھ سکھا دیا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. جی جی سر. تھوڑا سیکھے لیکن اس میں شوق موجود ہو. ٹھیک ہے، تو جی سوال کافی تھوڑا کرتے ہیں سب، سوال کا بمبارڈی کرتا ہے سب، بہت اچھا سوال پہ کرتے سوال. ہیں. جی جی. ہاں، تو آپ سوال، اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نادانی میں ایسی چیز کرتے ہیں نا کہ تم سوال ہی کرتے رہو گے یا کچھ سیکھو گے بھی، بند کرو اپنے سوال، یہ سیکھو. تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو نیچرل لرننگ کا عمل ہے جو سوال سے پیدا ہوتا ہے اس کو دبا رہے ہیں، اور جبری طور پر ہم کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں. بچہ جس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تتلی کے بارے میں، بٹر فلائی کے بارے میں سوال کر رہا ہو، اور ہم اسے ان کوئی دنوں اور سے چیز بٹر کے فلائی بارے میں، کے بارے میں سوال. ہاں، اور وہ کسی اور چیز کے بارے میں ہم اسے سکھانا چاہ رہے ہوں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کو کیا چیز سکھانی چاہیے. اس کا سب سے اچھا جواب یہ ہے جس چیز کا شوق اور جس چیز کا سوال اور جس چیز کے بارے میں تجسس اس میں پیدا ہو رہا ہے، فطری طور پر وہ اپنے ماحول میں کچھ دیکھتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا موقع اسے دے دیجئے. تو ابتدائی 10 سال کی لرننگ تو بہت اس حوالے سے مطلب خود بخود آگے بڑھے گی انشاءاللہ. آپ پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہے، اس پہ ٹرسٹ کریں، تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ کر لے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.